عزیزان من السلام علیکم۔ آج جون کی 13 تاریخ ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ آج آپ سے گفتگو کا دوسرا موقع مل رہا ہے اور میں بات پریشانی کا جو سلسلہ ہے اسی سے شروع کروں گا۔ پریشانیوں کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک پریشانی جسے ہم پروڈکٹیو وری کہتے ہیں، مثبت پریشانی، اور دوسری ان پروڈکٹیو، نان پروڈکٹیو یا منفی پریشانی۔ اب ہمیں ہر چیز میں اس پریشانی والی چیز میں چیزوں کو دو کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں جب بھی ہم سوچتے ہیں۔ مثبت پریشانی میں جو ہے ہم مسئلے کے حل کی طرف آتے ہیں، اور منفی پریشانی میں بہت زیادہ اگر مگر کے خیالات آتے ہیں جو ہمیں مسئلے کے تعمیری حل کی طرف نہیں لے کے جاتی۔ ہم منفی یا نان پروڈکٹیو وری کو تین قسم کے خیالات کے ساتھ جڑا ہوا دیکھتے ہیں۔ پہلا خیال جو ہوتا ہے، نمبر 1، اگر مجھے کوئی پریشانی ہے تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں پریشان ہوں۔ یہ ایک طرح کا بلیف بن جاتا ہے، عقیدہ ہوتا ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے کوئی پریشانی ہے تو مجھے اس کے حل کے لیے ہر جائز ناجائز طریقے سے اس کو حل نکالنا ہے، تلاش کرنا ہے، چاہے جو بھی کچھ ہو جائے۔ اس میں کوئی جائز ناجائز کی تمیز نہیں ہے، اس سے ہر حال میں چھٹکارا لینا ہے۔ یہ عقیدہ نمبر 2۔ عقیدہ نمبر 3 ہے کہ میں انسرٹینٹی کو برداشت نہیں کر سکتا، غیر یقینی صورتحال کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جو لوگ انسرٹینٹی کو برداشت نہیں کرتے وہ زیادہ تر منفی پریشانی کے چکر میں رہتے ہیں، اسی کے دائرہ میں رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں میری تجویز یہ ہے کہ اگر آپ نے پریشان ہی ہونا ہے تو مؤثر طریقے سے پریشان ہوں۔ وری مور افیکٹولی، وری ویل۔ اب مؤثر طریقے سے پریشان ہونے کے 3 مراحل ہیں۔ اب اس کی بھی سٹیجز ہیں، 3 مراحل ہیں۔ نمبر 1، اگین مثبت پریشانی کو منفی پریشانی سے الگ کریں۔ نمبر 2، غیر مثبت پریشانی کو بغیر پریشان ہوئے حل کریں۔ ڈیل ود ان پروڈکٹیو وری وداؤٹ یوزنگ وری۔ نمبر 3، مثبت پریشانی کو پرابلم سالور میں تبدیل کریں جتنا جلدی ممکن ہو سکے۔ ٹرن پروڈکٹیو وری انٹو پرابلم سالونگ ایز سون ایز پاسبل۔ اب مثبت پریشانی کے جو اصول ہیں وہ کیا ہیں؟ Identify a problem that is plausible and reasonable۔ مسئلے کا سادہ اور واضح جو ہے طریقہ استعمال کریں۔ پہلے سادہ اور آسان مسئلے پر توجہ دیں اور پیچیدہ مسئلے کو بعد میں توجہ دیں۔ اب جو پیچیدہ مسئلہ ہے اس کو ہمیشہ بعد میں رکھیں، جو سمپل اینڈ ایزی مسئلہ ہے اس پہ پہلے توجہ دیں۔ اب پیچیدہ مسئلے کی طرف جب ہم حل کرنے کی طرف آتے ہیں تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ پیچیدہ مسئلے کو چھوٹے چھوٹے سب سیکٹ میں تقسیم کر لیں، یعنی کہ اس مسئلے پہ آپ توجہ دیں جس کے حل کے لیے آپ جلدی سے جلدی کچھ کر سکتے ہیں۔ Is there anything I can do right now؟ جب آپ اس طرح سوچیں گے کہ میں کیا کر سکتا ہوں تو اس وقت اس طرح آپ بجائے مہینوں بعد ہونے والی صورتحال سے پریشان ہونے کی بجائے موجودہ حالت میں آ جائیں گے۔ You will be present in the moment۔ جتنا جلدی ممکن ہو سکے کسی مسئلے پر پریشان ہونے کی بجائے مسئلے کے حل کی طرف متوجہ ہوں۔ مثال کے طور پر اگر 6 ماہ بعد یا سال بعد کسی کی نوکری یا شادی ہونی ہے تو آپ پریشان ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے بہتر ہے کہ آپ آج کے مسئلے پر توجہ دیں، آج کے دن زیادہ پروڈکٹیو رہیں، جو کچھ کل کے لیے آج کر سکتے ہیں وہ آج کریں۔ کیوں
کہ جو آج کا دن ہے کبھی یہ فیوچر تھا اور کل جو ہے یہ پاسٹ بن جائے گا. تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم آج کے دن ہماری پرابلم سالونگ کو بہتر کریں. بعض اوقات ہم ان چیزوں کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. ان آنسریبل تھنگس، اس کے بارے میں مثلاً اگر سوچیں کہ قحط پڑ جائے تو کیا ہو جائے گا، ایٹمی جنگ چھڑ جائے تو کیا ہوگا، اگر مجھے پسند کی نوکری نہ ملی تو کیا ہوگا. غیر پیداواری پریشانی کی علامتیں یہ ہیں کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں جن کے بارے میں کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، یا جو جواب آپ چاہتے ہیں وہ پرفیکٹ نہیں ہے، یا آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو اس وقت تک پریشان ہونا چاہیے جب تک ہر چیز آپ کے قابو میں نہ آ جائے. مثبت پریشانی کی علامتیں، ہم کسی ایسے سوال سے نبٹ رہے ہوتے ہیں جس کا جواب ہونا موجود ہوتا ہے. یہ this is a question that has an answer, that is positive thing. You are focused on a single event, not a chain reaction. Number 3, you are willing to accept improper solution. Number 4, you don't use your anxiety as a guide. You recognize, number 5, you recognize what you can control and what you cannot control. یہ ہے مثبت پریشانی کا فائدہ یا طریقہ کار.